السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج کل سوشل میڈیا پر ایک نظم وائرل ہو رہی ہے، یہ افتخار ایفی صاحب کی نظم ہے۔ بہرحال جس کسی نے بھی یہ نظم وائرل کی ہے یا پہلی بار پوسٹ کی ہے وہ ڈھیر ساری دعاؤں کا حقدار ہے۔ میں تو تھک گئی ہوں سچ میں یہ دیکھ کر اور سن کر کہ ہر کوئی مصروف ہے دوسرے کی کردار کشی کرنے میں۔ ابھی مینار پاکستان والا واقعہ جو ہوا اسی کو دیکھ لیں، کیا کچھ نہیں کہتے لوگ اس خاتون کے بارے میں۔ اللہ میری توبہ، یہ تو ایک بہت بڑا واقعہ ہے نا، مگر روزمرہ کی روٹین میں بھی اگر دیکھیں تو دیر نہیں کرتے ہم کسی کے کردار کے بارے میں کوئی غلط بیانی کرتے ہوئے، یا پھر اگر کسی کا کوئی عیب ہمارے ہاتھ لگ جائے تو اس کو بڑھا چڑھا کر اور نمک مرچ لگا کر جب تک ہم کسی دوسرے تک پہنچا نہ دیں تو ہمارا دل سکون میں نہیں آتا۔ خاص طور پر خواتین کے حوالے سے اگر کوئی بات ہو نا تو پھر تو مزہ دوبالا ہو جاتا ہے، وہ جسے کہتے ہیں نا کہ چس آ جاتی ہے، چسکا ہے نا، چسکا، مزہ ہی بڑا آتا ہے۔ مگر یاد رکھیں یہ چند لمحوں کا ہی چسکا ہے، اس کے اثرات بہت دور تک جاتے ہیں۔ کسی کی برائی کر کے اس کی عزت اچھال کر ہم دراصل خود کو بہت پارسا بنا کر پیش کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا۔ کل میں آفس سے جب گھر جا رہی تھی تو میرے ذہن میں یہ سب باتیں جو ہے نا وہ چل رہی تھی۔ کسی خاتون نے مجھ سے کہا کہ دیکھو فلاں بندی جو ہے وہ ایسی ہے ویسی ہے، تو میں سوچ رہی تھی کہ یا اللہ ہم کیا ہیں، کیسے ہم فوراً سے کسی کے کردار کے بارے میں بات کر دیتے ہیں۔ تو میرے ذہن میں ایک مضمون آ رہا تھا جو میں نے کافی عرصہ پہلے روحانی ڈائجسٹ میں پڑھا تھا، جو کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ستار العیوبی کے حوالے سے تھا، کہ کس طرح اللہ کی ستار العیوبی کی صفت نے ہمیں لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہونے سے بچایا ہوا ہے۔ افتخار ایفی صاحب کی جو نظم ہے نا وہ بھی اسی حوالے سے ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک مثال لیتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، وہ اچھا کماتا ہے، اس کا بڑا روب ہے، فیملی بھی بہت پیاری ہے، اس پہ جان چھڑکتی ہے، ٹھیک ہے، اور باہر بھی وہ بہت نیک نامی ہے، اس کی بہت سارے دوست ہیں، حلقہ احباب اس کا بہت وسیع ہے اور لوگ اسے خوشی سے ملتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ کا یہ نظام ہے کہ ستار العیوبی کی جو صفت ہے نا اس نے تمام لوگوں کو ایسے اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے سینوں کے راز جو ہے یا دل کے راز جو ہے وہ جان نہیں پاتا۔ اب فرض کریں کہ اس بندے کے اوپر سے اس صفت کو ہٹا دیا گیا ہو، اب اس کو اپنی فیملی، دوستوں، سٹاف، میل جول کے جو بھی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ان سب کی آوازیں جو دل کی ہیں نا وہ آنا شروع ہو جائیں، ٹھیک ہے، وہ کسی دوست سے ملنے جائے تو بظاہر تو وہ دوست اس سے بڑے خوش ہو کر مسکرا کر ملے، مگر دوست کے اندر کی آواز اس کو آنا شروع ہو جائے اور وہ دوست کہہ رہا ہو دل کی دل میں کہ یار یہ کتنا کمینہ آدمی ہے، اس پہ روز مجھے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، روز ہی میں اٹھا کے آ جاتا ہے، کیا کروں یار، کس سے جان چھڑاؤں کسی طرح۔ اب یہ آواز اگر اس کو آ جائے اور بظاہر دوست اس سے بڑے اچھے طریقے سے مل رہا ہو تو سوچئے تو صحیح کہ اس بندے کا کیا حال ہوگا۔ اسی طرح باقی لوگوں کی بھی آوازیں آنی شروع ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا، ہے یہ بات سوچنے کی، ٹھیک ہے، کیا وہ بندہ سکون سے جی پائے گا، اس کا دماغی توازن خراب نہیں ہو جائے گا؟ سوچے تو صحیح کہ ہماری برائیاں اور اندر کی ساری باتیں اگر خود بخود لوگوں کے سامنے آ جائیں تو کیا ہوگا؟ لہٰذا چپ ہی رہا کریں۔ اللہ ڈھانپ کر رکھتا ہے نا، آپ بھی ڈھانپ دیا کریں۔ حضور ابا جی فرماتے ہیں کہ اپنے دلوں کو سمندر کی طرح وسیع کر لو، سمندر کی صفات اپنے اندر پیدا کر لو۔ اگر کچھ بننا چاہتے ہو، اگر اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہو، اور اگر ایسی سوچ ہے ہی نہیں، اسی راستے پہ چلتے رہنا ہے، تو پھر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، مگر اس بارے میں آپ پلیز سوچیے گا ضرور۔ تھینک یو۔